لمن فقه عباده الدين والصلاة والسلام على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، تو فقی قواعد کا 15واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم لوگ فقی قواعد کا آخری مجموعہ پڑھیں گے، اس کا تعلق ہے ما قبل السعی و ما بعدہ۔ اس میں پہلا قاعدہ جو ہے وہ ہے من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جو آدمی کسی چیز کو اس کے وقت ہونے سے پہلے مانگتا ہے یا پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے بطور سزا کے۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے اس نیت سے، اس غرض سے، تاکہ اس کو جلدی سے میراث مل جائے، تو اس صورت میں وہ اس میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ استعجل الشیء قبل اوانہ فعوقب بحرمانہ، کہ اس نے وقت ہونے سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس سے محروم رہا۔ اس سے جو مستثنیٰ کی صورت ہے وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے قرض خواہ کو قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی قرض خواہ اپنے مقروض کو قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ قرض جو ہے نا، جو مقروض کے اوپر ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کا قرض خواہ کا مقروض کو قتل کرنا اس قرض کو ختم نہیں کرتا ہے، اس سے یہ قرض خواہ محروم نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرض اپنے حال پر باقی ہے اور اس کی میراث میں سے اس کو دی جائے گی بطور قرض چکانے کے۔ تو یہ صورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے من سعی فی نقض ما تم من جہتہ فسعیہ مردود علیہ۔ اگر کوئی آدمی کسی معاملے کے اندر کوئی شریک ہوتا ہے اور اس معاملہ کا تمام ہونا، مکمل ہونا، نافذ ہونا وہ اسی کے تھرو ہوتا ہے، اور بعد میں پھر وہ اگر اس چیز کے اندر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر ضامن ہو جاتا ہے کہ کوئی گھر بک گیا، تو اس آدمی نے کہا کہ یار یہ جو مشتری ہے نا، میں مشتری کا ضامن ہوں، مشتری جو خریدنے والا ہے اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ پھر بعد میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اس کے اندر حق شفع ہے، یا یہ جو ہے نا یہاں پر اس کی ملکیت ہے، تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، کیونکہ وہ گھر جب بک رہا تھا تو وہ خود اس خریدنے والے کا ضامن بناتا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اچھا بندہ ہے، یہ پیسے دینے والا ہے، یہ چور نہیں ہے، 2 نمبر نہیں ہے۔ اب کہاں سے آ گیا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے حق شفع دو اور مجھے جو ہے نا یا یہ میری ملکیت میں ہے۔ بہر کیف تو یہاں پر اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔ اس سے جو مستثنیٰ کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی چیز خریدتا ہے کہ جو کسی کے پاس مستاجر کے پاس اجرت میں ہے، جیسے کہ کوئی گھر ہے، گھر اجرت پہ دیا ہوا ہے اور اس کو کوئی خریدتا ہے گھر کے مالک سے، اصل مالک سے۔ گھر کے اندر تو کرایہ دار رہ رہا ہے اور اس آدمی کو معلوم بھی ہے کہ یہ کرایہ دار گھر کے اندر رہ رہا ہے، تو اس صورت میں یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا، کیونکہ اگرچہ وہ اس کے تھرو سے ہوا ہے لیکن اب یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو ختم کریں،
کہ کرایہ دار کو نکالو، نہیں بھائی، کرایہ دار کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ ہے تو اب 1 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کرو۔ ہاں یہ اختیار آپ کو حاصل ہے کہ آپ اس بیع کو، اس معاملہ کو، اس عقد کو ختم کر دو، یہ اختیار تو آپ کو حاصل ہے اس کو، لیکن یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بطور اکراہ و جبر کے کرایہ دار کو نکالے وقت سے پہلے۔ تو اس صورت میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا، من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله۔ وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم